اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میاں زینی چینل۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب اپنی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس کے اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ہمارا ہے اور یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم سرما آتا ہے تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے ہو، جبکہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل سچ ہے اور اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا بنتی ہے۔ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہ دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی ہیں، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی اور جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دورائیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں۔
فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے حامی و ناصر ہو۔ خدا نگہبان۔